الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وحبابہ المبارزین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب حضرات چند دفعہ صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حضرات، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذیقعد کے آخری ایام ہیں اور عنقریب ذوالحج شروع ہونے والا ہے، اور خوش قسمت لوگ حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج حج شریف اور پھر مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مسلمانوں پر بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک آنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی آنے جانے کا خرچ، واپسی تک گھر کا خرچ اس کے پاس موجود ہو۔ زندگی میں ایک بار اس پر حج فرض ہوتا ہے، اور ایک بار اگر فرض ہو جائے تو بعد میں پیسے نہ بھی رہیں تو فرض اسی طرح انسان کے ذمہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ہی انسان کی استطاعت ہو فوراً حج کر لے، کیونکہ نہ جانے بعد میں اس کے پاس اتنی وسعت رہے یا نہ رہے، لیکن فرض تو باقی رہے گا۔ پھر اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس نے حج اللہ کی رضا کی خاطر کیا، شہرت مقصود نہ تھی، حاجی کا علمانہ مقصود نہ تھا، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اور آنے جانے میں کوئی بے حیائی اور برائی کا کام اس نے نہ کیا، فرمایا وہ گھر اس حال میں لوٹے گا گناہ سے پاک ہو کر جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی جو شخص حج کرے خالص رضائے خدا اور رضائے محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ وثنا کے لیے، اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ویڈیو، فوٹو مکہ شریف، مدینہ شریف سبز گنبد کے ساتھ، میں تو اس کو سمجھتا ہوں بے ادبی ہے کہ آپ جالیوں کے قریب جا کر اپنے فوٹو لے رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے کہ کہیں بھی نیت میں یہ آ جائے کہ لوگ کہیں گے بڑا امیر ہے، بڑی اس نے حج کی ہے، ثواب کی چھٹی۔ حضور نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اور کسی مقصد کے لیے حج نہیں کیا، رضا خدا کے لیے کیا، اور کوئی بے حیائی اور برائی کا کام رستے میں آنے جانے میں نہ کیا، گناہ سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر دوسری حدیث مشکات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور۔ فرمایا جس وقت تو کسی حاجی سے ملے تو اسے سلام کر، اس سے مصافحہ کر، اور اس سے کہو کہ میرے لیے دعا کرو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو۔ یعنی آپ نے دعا کرانی ہے اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ فرمایا جب کسی حاجی سے ملو سلام کرو، مصافحہ کرو، دعا کی اپیل کرو پہلے اس کے کہ گھر میں داخل ہو۔ فرمایا فإنہ مغفور، وہ تو بخشا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی دعا کے صدقے رب تیری بخشش بھی فرما دے۔ فرمایا یہ لفظ کتنے اہم ہے، فرمایا فإنہ مغفور، وہ تو بخشا ہوا ہے، یعنی اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ تیری تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ پھر تیسری حدیث ہے کہ مسجد حرام میں جو نماز ہے
فرما صلاۃ فی المسجد الحرام بمیۃ الف صلاۃ، فرمایا اس مسجد حرام کی ایک نماز پاکستان کی مساجد کی 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہاں 1,00,000 نماز پڑھو اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھو، ثواب برابر ہے، یعنی درجے کے لحاظ سے یہاں کی 1,00,000 وہاں کی ایک نماز برابر ہے۔ پھر امام غزالی نے احیاء العلوم میں حدیث لکھی، حضور نے فرمایا اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج، یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور حاجی جس کے لیے دعا کرے تو اس کی بھی بخشش فرما دے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس رستے کا خرچ، سواری کا خرچ، گھر میں آنے تک گھر والوں کا خرچ ہو اور پھر بھی حج نہ کرے، فرمایا پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہودیوں کے مرے یا نصرانیوں کے مرے۔ یعنی یہ وعید ہے کہ اللہ کی امان، اللہ کا فضل اور رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے کہ جو باوجود استطاعت کے اللہ کے گھر کو دیکھنے نہ جائے۔ پھر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے، جیسے جہاد کا ثواب ہے، کمزور آدمی جو ہے جو جہاد کے قابل نہیں تو وہ حج کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا عورتوں پر وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی جی وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا ان کے لیے حج عمرہ ہی جہاد ہے، عورتوں کے لیے حج عمرہ جو جہاد ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو حج سے پہلے ہوئے، اور فرمایا عمرے سے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہوئے اگلے عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سیاہی کو اپنے فضل سے مٹا دیتا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ شریف کی فضا پر 120 رحمت بیک وقت نازل ہوتی ہے، 60 رحمتیں ہیں کعبے کا طواف کرنے والے کے لیے، 40 رحمتیں ہوتی ہیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں ہوتی ہیں صرف کعبے کی زیارت کرنے والوں کے لیے۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں ہیں صرف کعبے کی زیارت کرنے والوں کے لیے۔ پھر توجہ فرمائیے، اب آ گئی مدینہ شریف کی حاضری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے میرے حبیب جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اگر مومن مسلمان تیری خدمت میں آئیں، یعنی مدینہ شریف آئیں، تو ان کو کہیے کہ تم پر سلام، پہلے تم پر سلام کیجئے اور انہیں فقل سلام علیکم، پہلے سلام کریں، پھر فرمائیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو میرے در پہ آئے اس کی جھولی کو رحمت سے بھر دو۔ یعنی اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں، ہم پر فرض ہے، اللہ پر تو کوئی چیز فرض نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن اس نے خود اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ معبود یہ آنے والا کوئی لاہور یا انگلینڈ یا فرانس یا چائنا یا رشیا نہیں جا رہا، یہ تیرے قدموں میں آ رہا ہے، اور جو تیرے قدموں میں آئے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اس کی جھولی خالی نہ جائے، رحمت سے بھر کے واپس کر دو۔ اور پھر جب ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو وہ صحیح وسعتیں پائے گا، زمین کو فراخ پائے گا۔ تو ایک صحابی جندہ بن دمرہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم مجھے اونٹ پر باندھ دو اور مدینے کی طرف چلا۔ پھر اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، ہجرت کے ارادے سے چل پڑے، رستے میں موت آ گئی، فوت ہو گئے، کسی جگہ پہ لوگوں نے دفن کر دیا۔ تو اب بعض لوگوں نے کہا کہ اس بیچارے نے ہجرت کی اور ہجرت مکمل نہ ہوئی، ثواب بھی نہ ملا، مدینہ پہنچ نہ سکا۔ تو اللہ نے پھر آیتیں اتاری
فرما وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فرمایا جو ہجرت کے ارادے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے. اب ہجرت تو حضور کی طرف تھی، مدینہ میں تو حضور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ مقام مصطفیٰ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب کی طرف مدینہ کی طرف ہجرت کرے، یہ نہ سمجھے کہ میں صرف محمد عربی کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، بلکہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. من یہاجر من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اللہ کی طرف ہجرت کرے اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے. ثم یدرکہ الموت، پھر موت آ جائے. فرمایا ہم اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کا پورا اجر عطا فرما دے گا. پھر میرے آقا کے صحابی عمر فاروق، یعنی حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے عمر کا وہ مقام ہے کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتے. فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. وہ عظیم صحابی، سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں اور عمر فاروق مراد مصطفیٰ ہیں. ساری زندگی ایک ہی دعا مانگی. دعا کون سی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ موت ہو تو شہادت کی، قبر ہو تو مدینہ. ساری زندگی، یہ بخاری کی حدیث ہے، کس سے کہانی بھی نہیں. یا اللہ موت ہو تو شہادت کی، قبر ہو تو مدینہ کی. اب کتنی بڑی بات ہے. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہوگا کہ عمر تو تو مدینہ کی قبر مانگ رہا ہے، ہم تجھے غلامی مصطفیٰ کے صدقے مدینہ تو اپنی جگہ رہا، کملی والے آقا کے حجرے میں مزار عطا فرما دیں گے. ہم تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مزار تیری عطا کریں گے. پھر حضرت امام مالک ساری زندگی مدینہ میں رہے، درس حدیث سبز گنبد کے سائے میں بیٹھ کے دیتے تھے. کتنے خوش نصیب تھے. اور ادب مدینہ کی انتہا ہے. جب بھی رفع حاجت کی ضرورت ہوتی تو مدینہ سے باہر جا کے رفع حاجت کرتے، اور گلیوں کے درمیان میں چلتے تھے، اپنا دیواروں کے ساتھ اپنی پیٹھ کو گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے تھے. کسی نے کہا درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ گلیاں ہیں جہاں میرے آقا چلے ہیں. میرا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں اس جگہ پہ قدم رکھوں جہاں میرے آقا نے قدم رکھے ہیں. جو اللہ یا رسول نے فرمایا نہیں کہ اس جگہ پہ قدم رکھنا منع ہے، لیکن یہ عشق کی اپنی راہیں ہیں جو عشق خود متعین کرتا ہے. اور ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے، 16 دفعہ بچھو نے ڈنگ مارا، آپ نے جسم کو حرکت نہ دی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جب حدیث پڑھا چکے تو کسی شاگرد نے کہا حضرت آج تو رنگ متغیر ہے. جب دیکھا تو بچھو نے 16 مرتبہ ڈنگ مارا تھا. احترام حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں وہ ڈنگ پہ ڈنگ سہتے رہے، لیکن حدیث کا درس روکا بھی نہیں اور وہاں سے اٹھے بھی نہیں. یہ امام مالک ہے. ساری زندگی مدینہ میں رہے، لیکن ایک فرضی حج کیا، پھر نفلی حج کے لیے بھی مدینہ سے باہر مکہ شریف نہیں گئے. کسی نے کہا امام مالک لوگ دور دور سے آ کے بار بار حج کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ ہی حج پہ آئے ہیں تو گئے پھر نہیں گئے. آپ نے فرمایا میں اس لیے باہر نہیں جاتا کہیں میری موت مدینہ سے باہر نہ آ جائے. میں ڈرتا ہوں کہ اگر جاؤں ہو سکتا ہے موت آ جاؤں، تو میں چاہتا ہوں میرے حج فرضی حج کر چکا ہوں، نفلی کے لیے نہیں جاتا تاکہ میری قبر بنے تو مدینہ میں بنے. پھر غالباً بلے شاہ کا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے کیا ہوں گے، او دا رب نہ رستا رب دی سن جن یار مناون دا چج ہووے. او دا رب نہ رستا رب دی سن جن یار مناون دا چج ہووے. او تا بات مکیول کیوں جاوے جد یار نو ویکھیں حج ہووے. پھر یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. اہل سنت کا امام شاہ احمد رضا خان جو 1000 کتاب کا مصنف، 40 علوم کا ماہر، اور جس کی لائف ہسٹری کے زندگی کے ہر شعبے پر لوگ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، سینکڑوں بندے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہے. آپ حج پہ جانے لگے تو کسی نے کہا حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ صاف جواب تھا کہ حج کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ طیبہ کا مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا اگر کسی نے کہ نیت کے در کی ہے، کہ اگر مجھے کسی نے پوچھا تو میں نے حج نہیں کہا، میں نے تو کہا میں تو مدینہ جا رہا ہوں. اور دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الحصول حاضری تو اس پاک در کی ہے. فرمایا میں تو مدینہ کی حاضری کے ارادے سے چلا تھا، ان کے صدقے رب نے مجھے حج بھی کرا دیا. یعنی مقصود یہاں سے یہ لے کے گئے تھے کہ حج بھی ہو جائے گا، لیکن اصل مقصد میرا ہے در مصطفیٰ کی حاضری، میرا اصل مقصد ہے. پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہم لا تجعل منایانا بمکہ، یا اللہ میری موت مکہ میں نہ ہو۔ بڑی حیران کن دعا ہے، ساری زندگی میرے آقا دعا مانگتے رہے، اللہم لا تجعل منایانا بمکہ، یا اللہ میری موت مکے میں نہ آئے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ یا اللہ مکے میں نہ آئے، مدینہ میں میری موت آئے۔ یعنی حضور خود چاہتے تھے کہ میرا وصال اگر ہو تو مدینہ میں، کیونکہ واضح دعا ہے اللہم لا تجعل منایانا بمکہ، یا اللہ میری موت مکے میں نہ آئے۔ پھر یہی میرے آقا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، فرما اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکت، یا اللہ جو تو نے مکے میں برکت رکھی ہے اس سے دگنی برکت میرے مدینہ میں عطا فرما۔ پھر یہ تیری میری دعا نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، یہ وہ محبوب ہے کہ جو رخ پھیرے تو رب قبلے بدل دیتا ہے، جو ہاتھ اٹھا دے ابھی منہ پہ نہیں پھیرتا کہ رب دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، یہ وہ محبوب ہے۔ اور رب خود فرماتا ہے صلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، میرے حبیب تیری دعا کو عام دوسرے کسی ولی غوث کتب کی دعا کی طرح نہیں ہے، ہم خود کہتے ہیں تو دعا مانگ، تیری دعا آئے گی تو ان کے دلوں کو چین لے کر آئے گا۔ جس کو خدا خود کہتا ہے کہ دعا مانگ، جب وہ مانگے تو خدا قبول کیوں نہیں فرمائے گا؟ جب خدا فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگ، تو جب یہ نبی دعا مانگتا ہے تو قبولیت جھوم جھوم کے آ جاتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا سیرا نجابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ فرمایا کہ یا اللہ میرے مدینہ میں مکے کی نسبت دگنی برکت عطا فرما۔ اور قصہ نہیں، کہانی نہیں، بزرگ کی بات نہیں، یہ حدیث مصطفیٰ اور بخاری میں موجود ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، مدینہ میں شہر تو بڑے ہیں لیکن مدینہ کی کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع لمن یموت بها، یہ حدیث ہے ترمذی میں، سیاستہ کی کتاب ترمذی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تم میں سے جس میں یہ طاقت ہو کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ میں مرنا، یعنی مدینہ کی نیشنلٹی لے سکو، وہاں رہ سکو، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمہاری موت مدینہ میں آئے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جو مدینہ میں مرے گا میں محمد مصطفیٰ خود اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں قائدآباد میں مرا ہوں، لاہور میں مرا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فرمایا جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی انگلی سے پکڑ کے خود جنت میں لے کے جاؤں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر مدینہ میں آنا کو قائدآباد لاہور پشاور میں جانا نہیں، میرے آقا نے فرمایا انہا تنفی الذنوب کما تنفی القیر خبث الفضہ، فرمایا میرے مدینہ بٹھی کی طرح ہے، جس طرح سونار بٹھی میں جب ڈالتا ہے نا چاندی تو چاندی الگ میل الگ، میرا جو امتی مدینہ میں آتا ہے امتی الگ اور گناہ الگ۔ فرمایا یہ بٹھی کا کام کرے گا، جو بھی مدینہ میں آئے گا، مثال آپ نے دی، فرمایا انہا تنفی الذنوب، یہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے، کما تنفی القیر خبث الفضہ، جیسے سونار کی بٹھی چاندی کے میل کو ختم کرتی ہے، میرا مدینہ گناہ کے میل کو ختم کر دیتا ہے۔ جو یہاں آئے گا مدینہ میں اللہ نے اتنی میری وجہ سے برکت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ پھر دنیا میں بڑے بڑے خطیب ولی بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے غوث کتب ابدال بھی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہیں، چلتے ہیں زمین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب میرے آقا حجر انور سے چل کے اپنے ممبر کی طرف آئے اور گئے، ویسے تو ساری مسجد نبی برکت والی ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس میرے مدینہ کی مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے گا اللہ اس کو 50,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس کی بلڈنگ خوبصورت ہے، بلڈنگ کی وجہ سے نہیں، نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، کہ جہاں تیرے میرے قدم لگے ہیں وہاں آمنہ کے لال کے قدم لگے ہیں، جہاں حضور کے جس مسجد میں قدم لگ گئے وہاں کی ایک نماز پاکستان کی 50,000 نماز کے برابر ہے۔ لیکن جہاں زیادہ چل کے آئے، بار بار آئے، یعنی اپنے حجرہ مبارک سے ممبر کی طرف، حضور نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو عام جگہ نہ سمجھنا، فرمایا یہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، فرمایا یہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب جنت کہاں ہے؟ جنت تو چھٹے آسمان سے اوپر 7ویں کے نیچے ہے،
لیکن میرے آقا نے فرما دیا جہاں میرے قدم لگے وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، پاکستان میں کئی علماء بیچارے کوئی فرق نہیں، ساری دنیا برابر ہے، ساری جگہ برابر ہے، لیکن راشد صاحب بڑی عجیب بات ہے، اب تو سعودی گورنمنٹ نے ایپ بنا دی، ہر آدمی تو وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں گے، مر کے ٹرائی کریں گے کہ وہاں موقع مل جائے جو ریاض الجنہ ہے۔ اب اگر نبی پاک کی نسبت سے جگہ کی ویلیو بدلتی نہیں، ثواب تبدیل نہیں ہوتا تو کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ حج پہ جائیں، قدم قدم پہ عقیدہ اہل سنت کی سچائی نظر آ رہی ہے۔ اب جو سچائی نہیں تو کیا ہے کہ دنیا ساری برابر ہے، زمین برابر ہے، لیکن جہاں نبی پاک کے قدم لگ گئے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو۔ پھر اگر حج پہ غور کریں، لوگ کہتے ہیں ہمیں ان کا عقیدہ نظر آتا ہے، میں نے کہا تو ذرا غور کر، دل کی آنکھوں سے دیکھ، پھر تجھے ہر قدم پہ عقیدہ اہل سنت نظر آئے گا۔ اب طواف کرنا ہے، حکم ہے پہلی 3 باری میں اکڑ کے چلو۔ کیوں اکڑ کے چلو؟ اللہ نے فرمایا لا تمشوا فی الارض مرحا، زمین پہ کہیں بھی اکڑ کے نہ چلو۔ یہ میرے آقا مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے آئے، کافروں نے کہا مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے تو اللہ کا گھر، لیکن اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے طواف کی پہلی 3 باریوں میں اکڑ کے چلو تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے غلامان مصطفیٰ کمزور نہیں طاقتور ہے۔ تو وہاں اکڑ کے چلنا حضور کی اس حکم پہ عمل ہے۔ چاہیے تھا رب ناراض ہوتا کہ محبوب ہم نے تو اکڑنے سے منع کیا ہے، تو کعبے کے ارد گرد اکڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ رب کو اتنی ادا پسند آئی، فرمایا حبیب تو نے تو آج کہا ہے، ہم نے قیامت تک کے حراجی کے لیے ضروری قرار دیا۔ پھر جب طواف کی 7 باری پوری ہو چکے تو پھر کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھنے۔ کہاں پڑھنے؟ ابتداء اسلام میں جگہ کوئی مقرر نہیں تھی، جہاں کوئی پڑھ لیتا ٹھیک تھی، لیکن میرے آقا آئے عمرہ کرنے، پیچھے عمر فاروق ہے، حضور طواف کر رہے، عمر رک گئے، حضور نے مڑ کے دیکھا عمر رکے، فرمایا عمر رکے کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور میرا دل چاہتا ہے میں مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھوں۔ حضور ابھی چپ ہے، میرے رب نے جبریل بھیج دیا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے میرے حبیب اگر تیرے غلام عمر کی یہ خواہش ہے کہ عبادت میری ہو، ادب خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والے پتھر کا ہو، ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اب حکم میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا جو نفل پڑے گا مقام ابراہیم کے سامنے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پہ خلیل اللہ کے دونوں قدموں کے نشان ثبت ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نبی کی تعظیم شرک ہے، لیکن جب مکے میں جاتے ہیں رب کا نظام دیکھ، رب فرماتا ہے پاکستان میں کہتے رہو کہ نبی کی تعظیم شرک ہے، جب مکہ میں حج کے لیے آؤ گے میں تمہیں نبی کے قدموں کے پتھر کے نشان کے سامنے سجدہ نہ کراؤں تو محمد کا رب نہ کہنا۔ اب خود دیکھیں کہ وہاں تو نبی کے قدموں کے نشان والے پتھر کے سامنے سجدہ ہے، اور پاکستان میں نبیوں کی تعظیم بھی شرک نظر آتی ہے۔ مجھے تو یہ حیرانی ہے۔ پھر وہاں جب نفل پڑھ چکو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر پانی پیو آب زمزم۔ میں نے کہا مجھے تو پیاس نہیں ہے، انہوں نے کہا پیاس ہے تو بھی پیو، نہیں تو بھی پیو۔ میں نے کہا اور نسلے والا پانی نہیں موجود اور نہیں موجود؟ فرمایا موجود ہے، لیکن یہ پانی پیو گے جس بیماری سے شفا کے ارادے سے پیو، اللہ اسی سے شفا عطا فرماتا ہے۔ جس بیماری سے شفا کے ارادے، حضور کی حدیث ہے، جس بیماری سے شفا کے ارادے سے پیو اسی سے شفا ملے گی۔ کیوں؟ کہ یہ پانی تیرے گھر سے نکلے ہیں، وہ پانی نبی کے قدموں کو چوم کے نکلا ہے، حضرت اسماعیل کے قدموں کو چوم کے نکلا ہے۔ اللہ نے برکت رکھی ہے اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ اور یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے، ادھر تو کہیں گے نبی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن چاہے مولانا صاحب کسی کمپنی کے ہو، اگر آپ انہیں ایئرپورٹ سے لینے جائیں تو کندھے پہ کین ہوگی، حضرت کیا ہے؟ آب زمزم ہے، پاکستان میں پانی ختم ہو گئے ہیں، پھر اٹھا کے پانی کیوں لائے ہو؟ پوچھو، اور جی یہ بیماری سے شفا دیتا ہے۔ اگر نبی کے قدموں والا پانی شفا دے سکتا ہے تو نبی کی دعا کیوں نہیں شفا دے سکتی؟ نبی خود کیوں نہیں شفا دے سکتا؟ یہ پانی خدا ہے؟ نہیں۔ اگر پانی غیر اللہ ہو کر شفا دے سکتا ہے، مشکل حل کر سکتا ہے، تو رب کی عطا سے نبی بھی مشکل حل فرما سکتے ہیں۔ پھر توجہ فرمائی، پھر کیا حکم ہے؟ پانی پینے کے بعد فرما صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگاؤ۔ میں نے کہا خدا نے چکر لگائے؟ لوگ جو ہے خدا نے چکر لگائے وہ تو کافر ہے،
کہ خدا تو جسم سے پاک ہے. نبی نے چکر لگایا نہیں, ولیہ چلی, ولیہ چلی ہے, ولیہ کے قدموں پہ چلو. میں نے کہا ولیہ کیوں چلی تھی؟ رب کی عبادت کے لیے نہیں, بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں چلی تھی, عبادت کے لیے نہیں, ذاتی مقصد کے لیے چلی تھی. اس وقت ادھر صفا ادھر مروہ 2 پہاڑیاں تھیں, اب تو پہاڑیاں ختم ہے, اب تو برآمدہ ہے. ادھر صفا ادھر مروہ, درمیان میں گھاٹی, گھاٹی میں تیز چلتی کہ بیٹا نظر نہ آتا, سروں پہ صفا اور مروہ کے سرے پہ آہستہ چلتی. اب برآمدہ بن گیا. حکم ہے جہاں وہ وادی تھی جہاں تیز چلی تھی, حاجی اور عمرے والے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہاں سبز لائٹیں لگی ہیں جن کو کہتے ہیں میلین اخضرین, سبز نشان, سبز لائٹیں. سبز لائٹیں بتاتی ہیں یہ وادی ہے جہاں حاجرہ تیز چلی تھی. حکم ہے جہاں حاجرہ آہستہ چلی, آہستہ چل, تیز چلی ہے, تیز چل. میں نے کہا پھر, فرما پھر مجھ سے مانگ, پھر مجھ سے مانگ. میں نے کہا یا اللہ تو کہتا ہے نخل اقرب الیہ من حبل الورید, میں شارب سے قریب ہوں, پھر کہتا بعد میں تو قریب نہیں ہے, فرما قریب ہوں. تو میں نے کہا یہاں کیوں نہ مانگوں؟ فرما کہتا بعد میں مانگے گا ہمیں تیرا چہرہ نظر آئے گا. اگر حاجرہ کے قدموں پہ چل کے مانگے گا, حاجرہ کی سنت پہ چل کے مانگے گا تو ہمیں تیرا چہرہ بعد میں نظر آئے گا, حاجرہ کی ولایت پہلے نظر آئے گا. تو شریعت میں فرما ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, فرما صفا مروہ کو سکیسر کی پہاڑی نہ سمجھنا, یہ تو ہمارے دین کی نشانی ہے. میں نے کہا وہاں سونا نکلتا ہے, گیس نکلتی ہے, پیٹرول نکلتا ہے, کوئلہ نکلتا ہے, نمک نکلتا ہے. فرمان نکلتا کچھ بھی نہیں, اس پہاڑی نے ولیہ کے قدموں کو چوما ہے. تو جہاں ولیہ قدم رکھے اور مزار بھی نہ ہو, جسم بھی نہ ہو, بیٹھی بھی نہ ہو, چل کے گزر جائے, وہ دین کی نشانی ہے. جہاں ولی کا مزار موجود ہو وہ کیوں نہیں دین کی نشانی ہے؟ اور اگر حضرت حاجرہ کے قدموں والی جگہ پہ مانگنے سے, رب سے مانگنے سے شرک لازم نہیں آتا, تو معصوم شاہ کی مزار کے قریب جا کے کہو یا اللہ اس ولی کے صدقے میری مشکل حل کر دے, پھر کیوں شرک لازم آ جاتا ہے؟ اگر حاجرہ کے قدموں پہ جا کے مانگے تو انسان مشرک نہیں ہوتا, یہ تو ہر حاجی جاتا ہے, ہر مسلک کا جاتا ہے. تو داتا کے قدموں میں جا کے کہے یا اللہ میں گناہگار سیاہکار, دینے والا تو ہے, بیٹا دینے والا تو ہے, صحت دینے والا تو ہے, بیماری دور کرنے والا تو ہے, لیکن میرا چہرہ نہ دیکھ, داتا کی ولایت کے صدقے میری مشکل حل کر دے, تو کیوں شرک لازم آتا ہے؟ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یا ادھر بھی شرک ہونا چاہیے یا ادھر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے؟ تو حج سارا ہے ہی کیا؟ پھر میرے آقا نے فرمایا جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے گا, 40 نمازیں, یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے, من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاۃ, 40 نمازیں پڑھے, لا یفوتہ صلاۃ, کوئی نماز درمیان میں فوت نہ ہو, کتب لہ براۃ من النار, اللہ نے اس کو دوزخ سے رہائی کی چٹھی عطا فرما دی. نجات من العذاب, اللہ نے اس کو عذاب سے رہائی کی چٹھی عطا فرما دی. براۃ من النفاق, اس کو اللہ نے نفاق سے رہائی کی چٹھی عطا فرما دی. اور بات ختم نہیں ہوئی, حضور دعا مانگتے تھے, اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ وشد, یا اللہ ہمارے دل میں محبت پیدا فرما مدینے کی, اور مکے سے بھی زیادہ محبت پیدا فرما. اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ پیدا فرما. یہ حضور کی دعا ہے, اور یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے, غبار المدینہ شفاء من الجزام, فرما جہاں میں نے قدم رکھے وہ مٹی, عام مٹی نہ سمجھنا, وہ تو کوڑ والے مریض کو بھی شفا عطا فرما دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مدینہ اور مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے.